السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بہت ہی افسوسناک خبر مولانا سعد نے پھر سے کی قرآن اور حدیث میں نئی تحریف۔ اللہ ہدایت دے مولانا سعد صاحب کو۔ تبلیغی حضرات جلدی متوجہ ہوں، یقین ہو جائے گا آپ حضرات کو بھی۔ کیا مسجد کو آباد نہ کرنے والے مشرک ہوں گے؟ اس ویڈیو میں آپ حضرات مکمل جانیے گا۔ جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، لائک کرنے سے ویڈیو زیادہ لوگوں پر جائے گی اور سبسکرائب کرنے کا آپ حضرات کو فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ حضرات کے پاس فوراً سے پہلے پہنچ جائے۔ دوستو، بس یہی بتانے کے لیے آج میں آپ حضرات کو حاضر ہوا ہوں۔ بس میں آپ حضرات کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب نے جو تحریف کی ہے اس کی تحقیقات میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مختصر سا کلپ پہلے سماعت فرما لے، پھر آپ حضرات سے میں اپنی بات کروں گا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے، ایک مشرک مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کے درمیان کا فرق نہیں ہے، یہ فرق قرآن نے مشرک مومن کے درمیان کا فرق بیان کیا ہے کہ مشرک مومن کے درمیان فرق یہ ہے مساجد اللہ کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، یہ جو ابھی آپ نے سنا یہ اسی مہینے سپٹمبر 2025 کو چندی گڑھ میں تبلیغی اجتماع کا جو جوڑ ہوا اس میں مولانا سعد صاحب نے فجر کے بعد بیان کیا۔ اس بیان کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں۔ علماء سے گزارش ہے کہ اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک پورا سنیں۔ یہ پورا بیان مکمل شروع سے لے کر آخر تک خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ اس بیان میں مولانا سعد صاحب نے قرآن کی متعدد آیات میں تحریف کی، تفسیر بالرائے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر قصداً جھوٹ ملایا، شریعت کے مقید احکام کو پہلے مطلق کیا اور پھر اس مطلق کو اپنے طریقے کے ساتھ میں مقید کیا، اور اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، ان سب کی تو دھجیاں اڑا دی اور ساتھ میں منطق اور لاجک کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اب یہ جو مولانا سعد صاحب کی کلپ ہے اس میں مولانا سعد صاحب نے بڑا عجیب استدلال کیا۔ قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، دونوں کو جوڑا اور جوڑ کر ایک فاسد نتیجہ نکالا۔ اب ان آیتوں کے لیے میں آپ کو قرآن کی تفاسیر اٹھا کر نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ قرآن کی تفاسیر کے اندر چیک کرنے کے لیے وہ بات اس لیول کی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ مولانا سعد صاحب کی یہ باتیں تو منطق اور لاجک کے معیار ہی کو نہیں پہنچ پائی ہے، تو تفاسیر کھول کر کہاں ان کو چیک کیا جائے گا؟ تو تفاسیر کو تو آپ رہنے دیجئے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا یہ دعویٰ منطقی اعتبار سے اور لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر کیوں بالکل بھونڈا اور غلط ہے۔ مولانا نے 2 آیتیں پیش کی۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، پہلی آیت، اور دوسری آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مساجد کو آباد تو ایمان والے کرتے ہیں۔ اب اس صغرا اور کبرا کو ملا کر جو نتیجہ مولانا نے نکالا، اس نتیجے کو سن کر منطقی اور لاجیشنز اپنا سر پھوڑ لیں گے۔ نتیجہ کیا نکالا کہ دیکھو، ایک آیت میں یہ ہے کہ مشرکین مسجد کو آباد نہیں کرتے، دوسری آیت میں یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد تو ایمان والے ہی کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے اور نہ کرنے میں جو فرق ہے یہ مومن اور مشرک کا فرق ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کا فرق نہیں ہے۔ یعنی مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تبلیغی جماعت میں کام کر رہے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اور دوسرے جو سارے مسلمان ہیں جو ہمارے طریقے پر مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت نہیں کر رہے ہیں نا، تو یہ ان دونوں کا فرق نہیں ہے، یہ مومن اور مشرک کا فرق ہے۔ یعنی جو لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھیں، اور جو مولانا سعد صاحب کی ترتیب پر مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، وہ مشرک سمجھے۔ یعنی پوری امت مسلمہ کو مشرک ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ نتیجہ مولانا سعد صاحب نے اس سے نکالا ہے۔ ہم مولانا سعد صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ 2 جملوں کو ملا کر نتیجہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لاجک اور سیلوجزمز کے اندر موڈز اینڈ فگرز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ علماء کی زبان میں کہوں تو اشکال اربع اور قضایا کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ قضیہ موجبہ ہے یا سالبہ،
اور اگر موجبہ ہے تو کلیہ ہے یا جزیہ، اسی طرح سالبہ ہے تو کلیہ ہے یا جزیہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اشکال اربع میں سے درست شکل میں اس کو مرتب کر کے پھر درست نتیجہ نکلتا ہے، ایلیمنٹری لاجک میں جس کو موڈز اینڈ فگرز کہتے ہیں۔ خیر، لاجک کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے۔ مولانا نے جو دو آیتوں کو جوڑ کر جو نتیجہ نکالا نا، وہ اتنا غلط نتیجہ ہے نا، ہماری اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مولانا نے کیا کہا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ دیکھو مشرکین مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ پہلا جملہ انما یعمروا مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجدوں کو آباد تو ایمان والے کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ، ان دونوں جملوں کو ملا کر نتیجہ نکالا کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں، وہ مشرک ہیں، کہ مسجدوں کو آباد کرنے اور نہ کرنے کے درمیان ہی مومن اور مشرک کا فرق ہے کہہ رہے ہیں۔ اب ہماری مثال سے بات کو سمجھیے۔ مولانا سعد صاحب ہی کی طرح میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں آپ سے کہوں مثلا پولیس والے مریضوں کا علاج نہیں کرتے، پہلا جملہ، مریضوں کا علاج تو ڈاکٹرز کرتے ہیں، دوسرا جملہ۔ اب ان دونوں جملوں کو ملا کر کہ پولیس والے مریض کا علاج نہیں کرتے، مریضوں کا علاج تو ڈاکٹرز کرتے ہیں، ان دونوں جملوں کو ملا کر اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ دیکھو مریض کا علاج کرنے نہ کرنے میں جو فرق ہے نا، وہ ڈاکٹر اور پولیس کا فرق ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی لوگ مریض کا علاج نہیں کر رہے ہیں وہ سب کے سب پولیس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ علاج کر رہے ہیں وہ تو سب ڈاکٹر ہیں، اور جتنے لوگ علاج نہیں کر رہے ہیں وہ سب کے سب پولیس ہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کیا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں؟ یہی بھونڈا مذاق مولانا سعد صاحب قرآن کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھنومتی نے کھمبا جوڑا۔ جس طرح ان دونوں جملوں سے کہ پولیس والے مریض کا علاج نہیں کرتے اور مریض کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں، ان دونوں جملوں سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ جتنے بھی لوگ مریض کا علاج کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور جو علاج نہیں کر رہے ہیں وہ سب پولیس والے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ جتنے بھی لوگ مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں وہ سب مشرک بن جائیں گے۔ ارے بھائی، جو آدمی مریضوں کا علاج کر رہا ہے وہ ڈاکٹر ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ پولیس والے مریض کا علاج نہیں کرتے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ جو بھی مریض کا علاج نہ کرے وہ پولیس والا بن جائے گا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول کہ مشرکین مسجد کو آباد نہیں کرتے بالکل برحق ہے، اور مسجدوں کو آباد تو ایمان والے کرتے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد کو آباد نہیں کرتے وہ سب مشرک ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جتنے لوگ مریض کا علاج نہیں کرتے وہ سب پولیس ہیں۔ یا اللہ، کیا کیا جائے؟ اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اور اس پر ایک عجیب بات بتاؤں میں، مولانا سعد صاحب کے معتقدین ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ مولانا سعد صاحب کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، مولانا سعد صاحب کے علوم بہت اونچے ہیں، آپ کو مولانا سعد صاحب کی بات سمجھنے کے لیے سال لگانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کی لاجیکل فیلسیز اور منطقی مغالطے جو آدمی دے گا تو اس کی بات کس کو سمجھ میں آنے والی ہے؟ اصل میں مولانا سعد صاحب کی بات جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے کیونکہ مولانا سعد صاحب قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو علماء کو سمجھ میں نہیں آتی، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ مولانا سعد صاحب کی بات اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ بہت ہائی لیول کی باتیں ہو رہی ہے، اور وہ ہائی لیول کی باتیں کیا ہے میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا کہ منطقی معیار بھی پورا نہیں کر پا رہی ہیں، اور آپ علماء کو اتنا کمتر سمجھنا چھوڑ دیں کہ مولانا سعد صاحب کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ارے قرآن اللہ کا کلام ہے، علماء نے اللہ کے کلام کو سمجھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو علماء نے سمجھا، یہ مولانا سعد صاحب کی بات کیا بلا ہے کہ علماء سمجھ نہیں پا رہے؟ ہم علماء نے عدد الدین الایجی کی مواقف کو سمجھا، سعد الدین تفتزانی کی شرح عقائد کو علماء نے سمجھا ہے، سید شریف جرجانی کی شرح المواقف کو علماء نے سمجھا ہے، میبزی قطبی سلم کو علماء نے سمجھا ہے، غزالی کی اور رازی کی کتب کو علماء نے سمجھا ہے۔ آپ نے علماء کو اتنا کم عقل سمجھ لیا ہے اور اتنا بے وقوف سمجھ لیا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے ہم علماء نے تو کوانٹم فزکس کو بھی سمجھ لیا ہے، کلاسیکل فزکس کا جب فیلئر آیا تو البرٹ آئنسٹائن بھی کوانٹم فزکس کو نہیں سمجھ پایا اور پریشان ہو کر کوانٹم انٹینگلمنٹ کے بارے میں اس نے کہہ دیا اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس، ہم نے تو اس کو بھی سمجھ لیا، میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء مولانا سعد کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اتنی ہائی لیول کی ہوتی ہے؟ اصل میں علماء دیوبند کی خاموشی کو آپ نے ان کی بے وقوفی سمجھ لیا، آپ سارے عالم میں گھوم کر شور کرتے رہے اور آپ کا شور گلی گلی محلے محلے پوری دنیا میں پھیلتا رہا اور علماء اپنا کام خاموشی سے کرتے رہے تو آپ نے ان کی خاموشی کو بے وقوفی سمجھ لیا۔ ناطق لکھنوی کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ علماء کی اور علماء دیوبند کی خاموشی کو آپ بے وقوفی نہ سمجھیں، ان کے سکوت کو کم علمی سے تعبیر نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، اب آگے مولانا سعد صاحب کا کمال دیکھیے۔ ایک تو مولانا نے کمال یہ کیا
کہ مسجد کی آبادی کو ایمان والوں کے ساتھ میں اس طرح خاص کیا کہ جتنے لوگ مسجد کو آباد نہیں کر رہے سب کو مشرک ہونے کا طعنہ دیا. ٹھیک ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے, ایک مشرک مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق. یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کے درمیان کا فرق نہیں ہے, یہ فرق قرآن نے مشرک مومن کے درمیان کا فرق بیان کیا کہ مشرک مومن کے درمیان فرق یہ ہے مساجد اللہ کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. یہ تو تخصیص ہوئی. اب تخصیص در تخصیص یہ کیا کہ مسجد کی آبادی کو اپنی ترتیب کے ساتھ میں خاص کر دیا. سنیں مولانا کی بات کہ مسجدوں کو ایمان والوں سے آباد رکھنے کی کوشش, وہ کوشش کیا ہے؟ احادیث پہ غور کریں. وہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں. جمع شدہ لوگوں میں دین کی بات کا ہو جانا یہ تعمیر مسجد نہیں ہے. تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سے دین کی بات ہو جائے, یہ تعمیر مسجد نہیں ہے. تعمیر مسجد یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کریں. اور اپنی ترتیب کے ساتھ خاص کرنے کے لیے حدیث رسول کے اندر جھوٹ ملایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو. بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے علیہ السلام کو. دوستو اس کلپ کے متعلق آپ حضرات کیا رائے پیش کرنا چاہتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اور آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا بیان کلپ جو ہے چھوٹا رہا ہے, یعنی اس میں پوری بات نہیں ہو سکی. انشاءاللہ کل کو یہیں سے ہی میں آپ حضرات کو مکمل بات کل کی ویڈیو میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا. دوستو آج میں اس لیے نہیں بنا پوری بات اس ویڈیو میں آپ حضرات تک نہیں شیئر کر سکا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. آپ حضرات جو ہیں آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے. بس یہی آپ سے امید تھی کہ آپ حضرات میری اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں گے. دوستو بس میں آپ حضرات سے یہی چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کمی کوتاہی جو بھی ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا.